بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران ہم آج شروع کرنے والے ہیں۔ آل عمران مطلب عمران کی فیملی۔ عمران علیہ السلام کون تھے؟ کون تھے عمران علیہ السلام؟ عمران کس کی بات ہے یہ عمران؟ چیٹ باکس میں لکھیے آنسر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، بی بی مریم کے والد۔ میسج نہیں آیا کسی کا بھی؟ جی، مریم علیہ السلام کے والد تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے یہ۔ تو ان کے ہی نام سے یہ سورت ہے آل عمران۔ اور اس کی فضیلت جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، آل عمران کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوین کہا گیا ہے، یعنی یہ دو جگمگانے والی صورتیں ہیں، اور اس امت کو اس کو پڑھتے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ دیکھیے، جھگڑا کر کے وہ انسان کی بخشش کروائے گی جو پڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اس میں سے ایک سورت ہم ماشاءاللہ الحمدللہ باذن اللہ تعالی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، سورہ بقرہ، اور اب یہ دوسری سورت انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے، اور ہم سے جو کچھ بھی بھول چوک غلطی ہو اس میں تو اللہ اس سے بھی معاف فرمائے۔ الف لام میم، اب یہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سورہ بقرہ بھی اسی سے سٹارٹ ہوا تھا، الف لام میم سے، اور یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ ساری بہنوں کو، ہماری پرانے سسٹرز کو پتا ہے، نیو سسٹرز کے لیے بتا رہی ہوں، یہ حروف مقطعات ہے جس کا معنی اب تک کسی کو بھی نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے معنی کسی کو بھی نہیں پتا۔ اس کا پہلا لفظ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی پہنچ اتنی نہیں ہے کہ انسان ہر چیز جان سکے، جتنا اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے صرف انسان اتنا ہی جان سکتا ہے۔ یہاں پر انسان کتنا بے بس ہے، کتنا مجبور ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو وہ کتنے بھی گھوڑے دوڑا لے، وہ اس کے میننگ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے الف کا نمبرنگ کی، لام کے، میم کے نمبرز کاؤنٹ کیے، اس کو کاؤنٹ کر کے اس میں ایڈیشن کر کے اس کے الفاظ نکالے، پھر اس کے میننگز نکالے، یہ سب بیکار ضعیف باتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب جو چیز ہمیں نہیں بتائی تو ہم نے اس میں پڑھنا بھی نہیں ہے کہ اس کے میننگ کیا ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپایا ہے تو بس ہم کو اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے نا، ہمیں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جو لوگ بڑے بڑے اس وقت جو عربی داں تھے، زبان والے تھے، عربی زبان والے بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے عربی زبان کے ماہر لوگ تھے، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ جو الفاظ کا معنی میں نے نہیں بتایا تو تم اس کو پہچان ہی نہیں سکتے، اس کے میننگ تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہ دیکھیں چھوٹا سا لفظ ہے 3 لیٹر، لیکن دیکھیے کہ بڑے بڑے زبان والے وہاں اس وقت تو کیسے تھے، عربی کے بڑے بڑے لوگ تھے جاننے والے نا، عربی زبان کے جاننے والے، لیکن وہ اس کا مطلب جان ہی نہیں پائے۔ تو یعنی کہ پہلے لفظ میں ہی انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ اے انسان تو بے بس ہے، تو لاچار ہے اللہ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ جتنا علم دے صرف ہم اتنا علم لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری پہنچ نہیں۔ آج دیکھیے کہ کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی ہے، چاند پہ چلے گئے، زمین کے نیچے چلے گئے، نئی نئی چیزیں سرچ ہو گئی، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی سائنس نے بھی اور دوسری چیزوں نے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نہیں بتایا اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ الف لام میم حروف مقطعات ہے جس کا میننگ ہمیں نہیں پتا، صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ لا الہ، اللہ اس کے سوا نہیں ہے کوئی معبود، ہوا وہی ہے، حی القیوم، حی کس کو کہتے ہیں؟ زندہ، زندگی سے ہے۔ حی کس کو؟ حیات سے ہے یہ ورڈ۔ حی کس سے ورڈ ہے؟ زندگی سے، زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم، اور قیوم قائم رہنے والا،
ایک تو اللہ تعالیٰ قائم بھی رہنے والا ہے اور سب کو قائم رکھنے والا بھی ہے، دونوں میننگ اس میں بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر اس آیت کا سٹارٹ ہی کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کہ دیکھیے کہ جب اسلام آیا اس وقت کی بات لے لیجیے آپ کہ صرف کلمہ پڑھنے کو یہ لوگ کتنا بڑی بات سمجھتے تھے کہ اتنے سے کلمے کی وجہ سے کئی جنگیں ہو گئی، کہیں اس میں لوگوں کو ایذائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، ان کو ستایا گیا، کس وجہ سے؟ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، صرف یہ کہنے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وہ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ؟ کیا کہتے تھے کہ ہاں اللہ تو ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارے معبود بھی ہے۔ لا الہ نہیں کہتے تھے، اللہ کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ، اللہ سوائے اس کے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کو بڑی شدید مشکل لگتی تھی کہ ہم یہ بات کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے کہ انسان دیکھیے ساری زندگی اگر ہر چیز پر قائم ہے، نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ نہ کہے تو پھر وہ اس کی ساری نیکیاں ویسٹ ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں اللہ تو ہے لیکن پھر بھی ہم جا کے فلاں درگاہ پہ جائیں گے، فلاں سے مانگیں گے، ہم اللہ سے تو مانگتے ہیں پھر بھی ان سے بھی مانگیں گے، تو ان کا بھی وہی عقیدہ تھا نا مشرکین مکہ کا۔ تو آج دیکھیے کہ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ کئی ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن پھر جا کر درگاہوں پر اپنی نظر نیاز چڑھاتے ہیں، وہاں پر دعائیں مانگتے ہیں، وہاں پہ اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ تو نہیں ہوا، پھر وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہم بھی شامل ہو گئے پھر۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس بات کو ہمیں ماننا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اللہ ہم تیرے سوا اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور ہم نے کیا پڑھا کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اس کو اتنی زیادہ اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، اس کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی اس کے بارے میں بتائی ہے کہ جو کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ مسلمانوں میں شامل ہی نہیں، اس کا گناہ یہ معاف ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہم نے دیکھی کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اگر میزان میں رکھ دیا جائے تو ایک طرف سارے گناہ ہیں، جو چھوٹے کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، انسان جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سارے گناہ معاف ہو جانے والے، لیکن سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں، کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، اور ہم جا کے دوسروں سے مانگے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ جب میں نے تمہیں زندگی دی، میں تمہیں کھلا رہا ہوں، میں تمہیں پلا رہا ہوں، تو تم جا کے کہیں اور سے مرادیں اپنی مانگو؟ کیا میں دینے والا نہیں ہوں؟ کیا میں دینے پر قادر نہیں ہوں؟ اگر کوئی سمجھ لیجئے فار ایگزامپل اولاد کسی کو نہیں ہو رہی ہے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں اب اتنے سال سے تو میں دعا کر رہا تھا، چلو میں کسی نے کہا کہ نہیں آپ فلاں مزار پہ جائیے، وہاں پر آپ چادر چڑھائیے، وہاں پر آپ اپنی مراد لے کر جائیے، وہاں پر ذرا بڑے لوگ نا وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آتے، تو پھر ہو گیا اس کا دین وہیں پر خراب۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر نہیں تھا تو آپ چلے گئے وہاں پر مانگنے کے لیے، یہی بات ہو گئی نا۔ تو ہمارا انٹینشن، ہم تو کہتے ہیں نہیں ہم اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا جو اس طریقے سے شرک میں مبتلا ہے، آپ دیکھیں کہ کیسے دلیلیں لے کر آتے ہو، نہیں ہم تو سفارش پہنچا رہے ہیں ان کے ذریعے اللہ تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کب کہا آپ کو سفارش کے ذریعے بات مجھ تک پہنچاؤ؟ ہم نے تو قرآن میں یہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے قریب ہوں، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، یہی کہا نا اللہ تعالیٰ نے، پھر ہم کیوں سفارشیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور پھر تو یہ دیکھیے کہ بار بار قرآن میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو مر چکے ہیں وہ مردہ ہے، وہ نہیں سن سکتے، اب انہیں خود یہ نہیں پتا کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے مزاروں کے باہر کیا میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں، کون ان کے اوپر چادریں چڑھا رہا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو یہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں، کہاں بہ کے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں معبود، وہی ہے جو ہمیں زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے، جو دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھائے گا، اس بات پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔
اور پھر کیسے ہے وہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی رہنے والا ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ ایک انسان ہے، اس کو موت آنی ہے، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ ہے، قائم ہے. ایک یہ بات ان لوگوں کو بھی دلیل دی جاتی ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے، اللہ کے برابر مانتے تھے، تو ان کو بھی یہ بات دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی قائم رہنے والا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو موت آنی ہے. ابھی تو وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، لیکن وہ اپنی طبعی موت سے پھر مریں گے. پھر وہ تو ہر انسان کو موت آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ بھی ہے اور قائم ہے بھی اور قائم رکھنے والا بھی. دیکھیں نا کہ اس نے ساری دنیا کو کیسے قائم رکھا ہوا ہے. نزل علیک الکتاب، اور اس نے نازل کی کتاب آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس تصدیق کرتی ہے پہلی جو کتابیں ہیں اس کی. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتاری اس نے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے کیا اتاری؟ اس سے پہلے کے لوگوں کو ہدایت کے لیے تورات اور انجیل بھی اتاری اس نے. اب یہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون کون سی کتابیں بھیجی ہیں. جیسے کہ ہمارے ایمان بالغیب میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر کون سی کتاب اتاری ہے؟ قرآن، جو کیا کرتی ہے؟ مصدق، تصدیق کرتی ہے. کس بات کی تصدیق کرتی ہے؟ کہ ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، زبور بھی تھی، تو یہ ہم اس پر ایمان لاتے. اب ہمیں کیسے پتا چلتا کہ تورات تھی کہ نہیں تھی، زبور تھی کہ نہیں تھی، انجیل تھی کہ نہیں تھی؟ اس میں لکھا ہوا ہے تب ہمیں پتا چلا. تو یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نبی کو بتا دیا کہ میں نے فلاں فلاں نبی پر فلاں فلاں کتاب اتاری تھی، تو ہم بھی اس پر پھر ایمان لے کر آئے. تو یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے. اور تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری. من قبل ہدی للناس، اور یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان، اور اس نے نازل کیا فرقان. فرقان بھی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے. واللہ، اور اللہ، عزیزاً، غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری بھی کتابیں اتاری تھی. اس نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اس میں بہت سارے چینجز کر دیے. اب جو تورات موجود ہے وہ اصل شکل میں نہیں موجود ہے. تو اب دیکھیے کہ آخری جو کتاب ہے قرآن، جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگوں نے ساروں نے اس میں چینجز کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. کیا ہم نے دیکھا؟ فرق کرنے والی کتاب. کیا وجہ سے فرق کرنے والی کتاب ہے یہ فرقان؟ کیسے فرق کرنے والی کیسے ہے یہ کتاب؟ کہ پہلی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، صحف آدم، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ سب شامل ہے. اور یہ کتاب قرآن کریم اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ یہ ساری جو کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے ہے. اور تصدیق سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آج کل کی بائبل میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. کیونکہ قرآن کریم ہی سے ثابت ہے اہل کتاب نے، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصارہ، اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالی، بدل دیا نا انہوں نے، اس میں وہ ساری چیزوں کو بدل ڈالا انہوں نے. تو تورات سے مراد وہ احکام عشرہ ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کے صورت میں ملے تھے. ہم نے دیکھا نا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور پھر ان کو تختیاں دی، تورات کی تختیوں کی شکل میں تورات دی، اور پھر یہ اللہ کی طرف سے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. لیکن موجودہ بائبل کے جو قدیم جو عہد نامے ہے قدیم، جسے تورات کا نام دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس میں چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. اور انجیل دراصل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کتابات اور واعظ کے مجموعے کا نام ہے انجیل جو ہے. تو اور جو آپ کے پر اللہ کی وحی کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاتے رہتے تھے. انجیل چونکہ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے مدتوں بعد آپ کے کئی حواریوں نے اپنے طور پر مطلب مرتب کی تھی اس کو، تو اس لیے اس میں شدید اختلافات ہیں. اب جب اس کو انہوں نے مرتب کی تھی، جب آپ موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ جب اس وقت نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت نہیں تھے،
تو اس لیے ان کو اس میں بہت ساری چینجز پھر ہو گئی اس میں، اور اس کے مواد میں بہت سارے اضافے بھی کر دیے گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے متعلق، جن کے متعلق قرآن کریم خاموش ہے، مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما دی کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ ان کی کوئی بات کو جھٹلاؤ نہ ان کی بات کو سچ ثابت کرو، بس قرآن پڑھو اور کیا کہو، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، بس یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اس نے نازل کی۔ ہاں، ہم اس بات پر تو ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتابیں تھی، توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، لیکن اس کے اندر جو مواد آج ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ یہ تو پہلے ہی قرآن میں لکھ دیا گیا کہ ان لوگوں نے اس میں بہت ساری تحریف کر دی، بہت سارے چینجز انہوں نے کر دیے اس میں۔ تو یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اس میں چینجز کر دیے، اور یہ اصل میں کیا تھی، ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو ہدایت کے بدلے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا، اور بہت ساری اس میں اپنی مرضی سے چینجز بھی کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر سے کیا مراد ہے کہ آیتوں کو چینج کر لیا، احکامات کو مانا نہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی، اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیا جنہوں نے، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور واللہ، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس نے کیا کیا، اب اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو ڈھیل دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ انہوں نے کیا کیا غلط کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ شیء، کہ نہیں ہے اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی انسان کہاں کونے کونے میں بھی اگر پہاڑ کی تہ میں جا کر بھی کوئی گناہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ لیتا۔ چونٹی اگر پہاڑ کے، اب دیکھیے کہ چونٹی بل میں اپنے اللہ کی سے کیا دعا مانگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سن لیتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اب لوگ یہ کہیں کہ ہاں ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو ویسے تو دیکھنے دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا دل کا حال معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا بھی حال پتا ہے، آگے آئے گا، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، یا جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں۔ اب یہ دیکھیں کہ آسمانوں میں، 7 آسمانوں میں آج تک دنیا اس بات کو نہیں پہنچ سکی۔ پہلے آسمان کو دیکھتے ہیں، پہلے آسمان پہ کیا ستارے ہیں، کیا سیارے ہیں، بہت سارے سائنسدانوں نے اس کے بارے میں ریسرچ کر لی، لیکن اس کے بعد والے آسمان پہ کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، اس زمین کے نیچے والی زمین پر کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ کئی سائنسدانوں نے اس بات کی کوشش کی زمین کو کھودنے کی ہر جگہ سے، لیکن ایک پوائنٹ کے بعد وہ زمین کو نہیں کھود پائے، کیونکہ ہم نے بھی کیا پڑھا ہے، زمین کے نیچے دوزخ ہے۔ تو ایک اتنی پتھریلی طے ہے ایک پوائنٹ کے بعد کہ اس کو کوئی بھی مشنری اس کو نہیں کھود پائی۔ ہر جگہ سے انہوں نے کوشش کر لی، یہاں سے وہاں سے وہاں سے جہاں سے دنیا کے دوسروں کونوں میں سے، لیکن وہ اس تک نہیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حد میں ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمیں بتائی وہ ہمیں پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، ہم کلاسوں میں بیٹھتے ہیں، ہم تہجدیں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اتنی نیک ہوں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں کتنا ایمان کا لیول ہے، کیا ہم کتنی باتیں کرتے ہیں۔ یہ انسان کبھی بھی اپنی برائی کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ اپنی اچھائیاں، اپنی تعریفیں پیش کرتا ہے کہ میں تو ایسی نہیں ہوں، فلاں تو دیکھو کیسی ہے، وہ فلاں تو نماز نہیں پڑھتی کبھی، میری تو ایک نماز نہیں چھوٹتی، میری تو ایک تہجد نہیں چھوٹتی۔ کیسے ہم اپنی پیش کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کے قصے ہم پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے خبروں میں کون کون دفن ہے، کیسے ان کے حالات کیا ہیں، ہم نہیں بتا سکتے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے کتنے اپنے کلوز ونس ہیں، ہم ان کو ایک بار خبر میں ڈال کے آ گئے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کتنا ہی کوشش کر لیں آپ، کئی لوگوں نے خبروں میں جا کر لیٹ کر ویڈیوز بنانے کی کوشش کی، خبروں میں کیمرے لگائے، سب فیل۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر یوٹیوب پہ بہت ساری سی ویڈیوز بھی ہے کہ لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ خبروں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ان کے سارے کیمرے فیل ہو گئے وہاں پر، وہ کچھ بھی اس بات کو پہنچ ہی نہیں سکے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھپا کر رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا علم دینا چاہتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے دیا، باقی سارا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی ساری چیزیں بن رہی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ آنکھیں بن رہی ہے، ناک بن رہی ہیں، کان بن رہے ہیں، انگلیاں بن رہی ہیں، ناخن بن رہے ہیں، بال بن رہے ہیں۔ کبھی آبزرو کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ ہم نے کبھی اس طرف دماغ لگایا ہی نہیں ہمارا۔ ہم اس طریقے سے ہمارے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ ہم کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی کیسی اللہ کی تخلیق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا انسان کو کہ وہ برابر اتنے ٹائم تک بچہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پیٹ کے اندر ہی۔ اس کو آکسیجن بھی مل رہی ہے، اس کو کھانا بھی مل رہا ہے، اس کو پانی بھی مل رہا ہے، وہ سانس بھی لے رہا ہے، وہ کھانس بھی رہا ہے، وہ رو بھی رہا ہے، وہ ہنس بھی رہا ہے، وہ سارا کچھ اندر کر رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جیسی چاہیے اس نے صورتیں بنا دی۔ اب یہ دیکھیے کہ ٹوئنس کی صورتیں دونوں کی کیسی ہے، ایک جیسی ہیں، کبھی الگ ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا، کیف یشاء۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ارے ان کا رنگ تھوڑا زیادہ ہوتا تو اچھا دکھتے تھے، ارے ہمارا رنگ کم ہے تو ہم یہ کرا لیں، وہ کرا لیں، پارلر چلے جائیں، پھر یہ بالوں کے لیے یہ کرا لیں۔ آج کل تو کتنی زیادہ تخلیق میں چینجز کروا رہے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ کیسے بنانا ہے تم کو، جو اب تم چینجز کروا رہے ہو؟ حیرت ہوتی ہے، لوگ اتنے زیادہ چینجز کروا رہے ہیں اپنی شکل و صورت میں کہ لوگوں مطلب اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر کوئی شک تھا، کوئی ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے سے نہیں بنایا تو ہم اب اپنے آپ کو اچھے سے بنا لیں۔ بات تو وہی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کون سے انسان کے اوپر چہرے پر کیسی آنکھیں ہونی چاہیے، کیسی ناک ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ کبھی امیجن کریے 2 آنکھوں کی بجائے ایک ہی آنکھ ہوتی، پیشانی پر ہوتی، کتنا انسان ڈراؤنا لگتا۔ امیجن کریے کہ 2 آنکھوں کے بجائے ایک ہی آنکھ ہوتی، یا ایک ناک ہماری ٹھوٹی کے پاس لٹکی ہوئی ہوتی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت شکل و صورت میں بنایا، سب چیز بیلنس۔ جیسے کہ ہم اگر اسکیل سے ناپ کر کوئی ڈرا کرتے ہیں کوئی چیز، تو بھی کچھ نہ کچھ اس میں ڈفرنس آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسے پیٹ میں سارا چیزیں ہو رہی ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہی ہیں، اندھیروں میں ایک کے بعد ایک پردے ہیں وہاں پر، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں برابر اس میں پوری کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ تخلیق انسان میں اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اور کئی مراحل سے گزار کر اسے انسان کی شکل میں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کی قدرت کاملہ کا یہ حال ہے کہ دنیا میں کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو چکے، لیکن دیکھیے کہ کسی کی شکل و صورت آپ نے دیکھی ایک جیسی ہے؟ ہر ایک کی صورت الگ الگ ہے، ہر ایک دوسرا انسان سے الگ ہے، اور یہاں تک کہ جو اس کے تھم پرنٹس ہیں وہ بھی الگ ہے، ہر انسان کے تھم پرنٹس الگ ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کتنی عجیب اور حیران کن بات ہے کہ تھم پرنٹس بھی اس کے، حالانکہ تو ہم دیکھتے ہیں ایسے اگر تو صرف آڑی تیڑی گول 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 صرف لائنز دکھتی ہیں ہم کو تھم پرنٹس میں، لیکن یہ دیکھیے کہ تھم پرنٹ سے کئی چیزیں ریسرچ کرتے ہیں سائنسدان، کہ تھم پرنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا انسان تھا، کیا تھا، کیسے تھا، کب تھا، وہ ساری چیزیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو ہر چیز اس کی بنائی، اور کو کہیں کسی سے نہیں ملتی۔ تو بنیادی اختلاف تو صرف 3 قسم کے ہیں، جیسے کہ رنگ کا اختلاف ہے، قد و قامت کا اختلاف ہے، کوئی چھوٹا کوئی لمبا، کوئی کم قد والا، بس یہی ہے۔ اور نقش ہے، نقش میں اختلاف ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ کسی کا چہرہ لمبا ہے، کسی کا چہرہ چھوٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں، کسی ناک لمبی ہے، اس میں فرق ہے بس۔ لیکن یہ دیکھیے کہ سارے لوگوں کے پاس وہی ساری چیزیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، اس میں دانت ہے، اس میں زبان ہے، اس میں پیٹ ہے، پیٹ میں سارا ڈائجسٹو سسٹم ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں کہ انسان نے ساری تخلیق کر دی۔ ہر چیز دیکھیے کہ آنکھوں کا جھپکنا دیکھیے، پلک کا جھپکنا دیکھیے، پھر ہمارے سانس لینے کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کہ جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو سانس لینے کی آکسیجن کی پرابلم ہو جائے تو سلنڈرز لگانے پڑتے ہیں، کہ اسی طریقے سے ڈائلسس کو بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے ان کو خون پہنچایا جاتا ہے، صاف خون، گندا خون نکال کر صاف خون پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ ایک صحت مند انسان کے اندر روز ہو رہی ہے، اور ہم نے اس بات پہ کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ کیسا ہے وہ اللہ، کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا ویسے بنا دیا۔ سبحان اللہ، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے بنایا تم کو۔ کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا؟
تو یہ دیکھیے کیسے الگ الگ مراحل سے گزر کر انسان کے جو بیبی بننے کا جو سسٹم ہے کہ وہ سارے کے سارے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے ویک میں کیا ہوتا ہے، دوسرے ویک میں کیا ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے ایک پہلے گوشت کا لوتھڑا، پہلے خون ہوتا ہے، خون کا ایک ڈلہ ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں جسم اور روح کی روح ڈالی جاتی ہے۔ تو ایسی الگ الگ چیزوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ گویا ایک دعویٰ تھا جس کا ثبوت اس آیت میں دیا گیا کہ جو ہستی رحم کی اندھیروں میں پرورش کر سکتی ہے اس کی بیبی کی، تو اس سے کوئی چیز بھلا پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ پیٹ میں جو ہے، رحم میں جو ہے، اس کو کیا چاہیے، اس کو کب کھانا دینا ہے، اس کو کتنا دینا ہے۔ اگر اس کو ضرورت سے زیادہ آکسیجن پہنچ جائے تو وہ بھی نقصان دہ، اگر ضرورت سے کم آکسیجن پہنچ جائے تو بھی زیادہ نقصان دہ، اس کو کھانا اور پانی میں ضرورت سے زیادہ پہنچ جائے تو نقصان دہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تاریکیوں میں، اندھیروں میں، ظاہر ہے دیکھیے پرتوں میں پرتیں، اندر کی جو جھلی ہوتی ہے، اووری جو ہوتی ہے، کتنے اندر تاریکیوں میں ہے وہ، اس میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو یہ آیت انسان کا اگلی آیت میں انسان کے ساری چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ویسے بنا دیا۔ ہم کبھی اس بارے میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ہاتھ کو ہی دیکھنے بیٹھ جائے کہ 5 انگلیاں ہمارے کیسے طریقے سے بنائی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاتھ کو دیکھیے، آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیے کہ اگر آپ انگوٹھا ہی نہیں ہوتا صرف، تو ہماری یہ 4 انگلیاں کوئی کام کی نہیں، ہم کسی چیز کو پکڑ ہی نہیں سکتے، گرفت میں نہیں لا سکتے تھے نا ہم کسی چیز کو، مضبوطی سے ہم نہ پکڑ سکتے نہ کام کر سکتے۔ 4 انگلیاں ہوتی صرف تو کیسے؟ تو دیکھیے کہ اگر ہاتھ نہ ہوتا تو کیسے، اگر پیر نہ ہوتا تو پھر کیسے، اگر ایک پیر اور ایک ہاتھ ہوتا تو کیسے انسان کا بیلنس ہوتا؟ کہ یہ دیکھیے کہ کیسے دماغ بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیسے ہماری آنکھیں بنائی، کیسے کان بنائے جس سے ہم سن سکتے ہیں، جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں نا بہت ویلیویبل ہے۔ کبھی بیٹھ کے سوچا کرے کہ اگر میرے پاس ان میں سے ایک چیز نہ ہوتی تو میں کیا ہوتی؟ آنکھوں کے بارے میں سوچ لیجئے، آنکھیں جس کو نہیں ہے بیچاروں کی دنیا پوری ویران ہے، اندھیری ہے ان کی پوری زندگی، ان کو تو اجالے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے کب شکر ادا کیا آنکھوں کا؟ یاد بھی نہیں ہے ہم کو کہ ہم نے کبھی شکر بھی ادا کیا آنکھوں کا یا کان کا، یا ہم کو اللہ تعالیٰ نے سننے والا بنایا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے جو لوگ سن نہیں پاتے وہ بول بھی نہیں پاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو جو سن بھی نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے بیچارے، وہ الگ، ان کی دنیا بالکل الگ کہ وہ اپنی چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ حص دی ہے اور ان کو ایکشن کے ذریعے سے وہ لوگ آج وہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، ان کو کہ علم بھی دیا جا رہا ہے، ان کو سکھایا بھی جا رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے ان کے اوپر۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اور دوسرے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا ویسے بنا دیا۔ اب ہم جاتے ہیں پارلر میں، جا کے اپنے بال صحیح کرتے ہیں، اپنے آئی بروز بناتے ہیں، اور پتہ نہیں آج کل تو لپس فلر ہو رہے ہیں، اور آنکھوں کو چھوٹی کیا جا رہا ہے سٹچ دے کر، اور پتہ نہیں کیا ناک کو بڑی کی جا رہی ہے، کیا چینجز کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ ایسے بنانا ہے اور ایسے نہیں بنانا ہے، ایسے تم لوگ خود بنا لو۔ تو یہ تو ہوتا تھا کہ جاؤ تم خود ہی اپنے آپ کو اچھے سے بنا لو۔ انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، کہ یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح و سالم بنایا، عقل و سلامتی والا بنایا، چلنے اور پھرنے والا بنایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو چل پھر نہیں سکتے، ان کے پیر نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پیر ہیں، آپ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا اپنی طرف نا نظر ڈالیے اور اس کے اوپر اللہ کی شکر ضرور ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم کو بنائی اور ہم نے تو کبھی بولا نہیں تھا۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو بولا تھا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 آنکھیں دینا، ہمیں 1 ناک دینا، ہمیں 2 کان دینا، ہمیں 2 ہاتھ دینا؟ ہم نے تو نہیں بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کر دی۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے لیے نعمتیں برسانے والا اور انعامات دینے والا، اور اس کے باوجود ہم اللہ کی کتنی ناشکریاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کبھی تو ہمارے منہ سے شکر نہیں ادا ہوتا کہ دیکھیں کبھی ہاسپٹل میں جایا کریں، کبھی نا ہاسپٹل کا چکر لگایا کریں، کیسے کیسے لوگ، کیسی کیسی بیماریاں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کسی کو برین ٹیومر ہے، کیسے کیسے لوگوں کے آج کل تو نئے پرابلم سننے میں آ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو وہ ساری چیزیں نہیں ہے نا۔ تو دیکھیے کہ ہم کیسے ناشکرے ہیں کہ کبھی اس بات کا شکر نہیں ادا کرتے۔
جب آپ سجدے میں جائیں تو شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل رکھا کہ میں سجدے میں جا سکتی ہوں، اور سجدے میں جا کر وہ ساری نعمتوں کو یاد کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، وہ بھی بن مانگے، کبھی ہم نے مانگا نہیں تھا یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، اس نے جیسے چاہا ویسے پیدا کر دیا۔ لا الہ الا ہوا، پھر وہی بات آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بتا دی کہ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ هو العزیز الحکیم، اور وہی ہے حکمت والا اور زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ، اور یہ وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، آیات محکمات، ورنہ ام الکتاب، جس کی کچھ آیات تو محکم ہے یعنی محکمات، اور یہ کیا ہے ام الکتاب۔ اب یہ کیا ہے محکمات، کیا ہے محکمات، اور دوسرا ورڈ آ رہا ہے وَأُخَرُ متشابہات، اور کتاب دوسری کیا ہے اصل بنیاد، محکمات مطلب اصل، اور دوسری کیا ہے متشابہات۔ اب کتاب میں دو قسم کی آیت ہیں، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں محکمات اور کیا متشابہات، ہمارے تمام جو ہماری سسٹرز ہیں ان کو پتا ہے کہ محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں۔ ڈالیں ذرا چیٹ باکس میں کہ کس کس کو یاد ہے، میں دیکھوں ذرا کہ محکمات کیا اور متشابہات کیا ہے۔ تو یہ محکمات اور متشابہات، یہ دو قسم کی کتاب میں ہمیں آیات ملتی ہیں۔ تو محکمات کیا ہے، محکم سے کیا مراد ہے کہ جو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اب جیسے کہ نماز پڑھو تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی نماز پڑھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں متشابہات کہ اب اس میں ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیسے ہے، کہ جیسے الف لام میم ہے متشابہات نہیں سمجھ ہم کو، ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اور کون کون سی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے پیچھے جو ہم نے اگزامپلس پڑھے تھے کہ پتھر ہے اور کیسے اس کے چٹیل میدان ہے اور بارش ہے، پھوار کافی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بولنا چاہ رہا ہے، اور کئی لوگوں نے اس کی کئی تفاسیر بھی کر دی کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ایک تو محکم ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو یہاں پر وہ جن کا مطلب واضح ہو، محکم سے کیا مراد آسانی سے سمجھ میں آنے والی، واضح، اس میں کسی قسم کا شک نہیں اور دوسرا مطلب لیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب جیسے آپ لوگوں کو کہا جائے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، یہ ساری کیسی ہے، یہ اس میں محکم بات ہے، اس میں آپ اپنے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ارے کیسے کیا کس بات کا ذکر ہو رہا ہے، ہاں نماز قائم کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، زکوٰۃ دینے کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر مشکل نہیں ہے، یعنی کہ آسانی سے سمجھ لی جا سکتی ہے، اور ان سے مراد حلال حرام سے متعلق احکام اور امر نواہی جو ہے، یعنی کہ کیا کیا روکنا ہے، ڈونٹس اینڈ جو کیا کیا چیزوں سے ہمیں رکنا ہے کہ یہ مت کرو وہ مت کرو، یہ چیزیں ہمیں بہت سارے احکامات دیے گئے نا۔ اب جیسے کہ شراب کی ممانعت آئی ہے تو ہمیں اس میں ایسا تو نہیں ڈاؤٹ فل کہ ارے یہ کس کی بات ہو رہی ہے، ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہ شراب کی ممانعت آئی ہے اس میں۔ تو اسی طریقے سے یہی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں، اور پھر دوسرے محکمات سے انسان کو پوری رہنمائی بھی مل جاتی ہے، لہٰذا جو محکمات ہیں اسی کو ام الکتاب بھی کہا گیا، اور یہی وہ آیات ہیں جن کے متعلق قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ یعنی کہ دیکھیے کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنے آسان الفاظ ہیں، بہت سارے الفاظ کو اگر آپ غور کریں تو بہت سارے ہمارے بول چال کے اردو کے ہی الفاظ ہیں، جن کو اردو آتی ہے ان کو قرآن کے الفاظ اردو کے بہت آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ام الکتاب، اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا، اور متشابہات کس کو کہا گیا، متشابہات ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم انسانی ذہن سے تھوڑا سا آگے ہے، یعنی کہ اس کو سمجھنا انسان کی عقل کے لیے ذرا مشکل ہے۔ انسان کی عقل کیسی ہے، محدود ہے، اور کائنات کیسی ہے، لامحدود ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ایسے حقائق کو بیان فرماتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہوں، جو انسان کے فہم سے بھی، اور ان آیات کا ٹھیک ٹھیک مفہوم چونکہ انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا، اس لیے انسان کے لیے وہاں پر شک و شبہات کی گنجائش ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق پھر اس کی تعویلیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ ایسی آیات عموماً ذات صفات الہی سے متعلق ہی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جیسے کہ فار ایگزامپل ثم استویٰ علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا،
اب ہمارا ذہن اس طرف کیسے مطلب دوڑتا ہے، جاتا ہے، لیکن ہم نہیں پہنچ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا ہوگا اپنے عرش پر۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کرسی پر بیٹھنا ہمارا الگ ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ الگ ہے۔ اس کا کیسے مستوی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے ہاتھ مبسوطتانی، ہم نے اس میں پڑھا سورہ مائدہ میں کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے، تو اب ہمارے امیجنیشن سے بالا تر ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے۔ اب ہمارے ہاتھ تو ایسے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے، ہمارے دماغ اس کو نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے۔ اب ایک جگہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، تو ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی۔ تو ہماری بناوٹ الگ ہے، انسانوں کی بناوٹ الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہاتھ ہے، پیر ہے، ہم اس کو نہیں سوچ سکتے۔ اللہ کا عرش کیسا ہم نہیں سوچ سکتے۔ جنت کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، جنت کا اگر ذکر ہے، دوزخ کا اگر ذکر ہے، ہم جنت کے بارے میں سوچے، آنکھ بند کرے تو ہماری امیجنیشن آ جائے گی کہ گرینری ہے، کوئی گارڈن ہے، کوئی وہاں پر پھل ہیں، پھول ہیں، نہریں ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری امیجنیشن میں آ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کا عرش کیسا ہے، فرشتے کیسے ہیں، یہ ہماری امیجنیشن میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، متشابہات ہے۔ تو یہ جو انسانی ذہن میں نہیں آ سکتے، اس لیے اس میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی، اب اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کیا کرتے ہیں، جو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جو کیا کرتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ قرآن میں مائنس پوائنٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ زیغ کا مطلب کیا ہے، کجی، کجی کا کیا مطلب ہے، ٹیڑھا پن۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر بات میں کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے، نہیں وہ کیسے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا قرآن میں تو وہ کیسے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ کسی کے سامنے ایک بات پیش کریں، وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث ہے، بتائیے آپ ہم کو۔ اتنی بحثیں کریں گے، اتنی بحثیں کریں گے، تو کیا ہے، ان کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے ان کے اندر۔ تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کوئی چیز آسانی سے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم کو فوراً مانیں گے، سمعنا و اطعنا نہیں، بلکہ کہاں، کیسے، کدھر لکھا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا۔ ارے بھائی، ہم اگر پوری زندگی اگر پڑھتے رہیں تب بھی ہم اس کو اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو علم ہے، اللہ کا علم، قرآن کا علم، تو ہم اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب دیکھیے کہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں جاننے لگے، اور دیکھیے کہ ہم کتنے سالوں سے ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم تو تھوڑا سا جاننے لگے، ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، سمجھ لیجئے کہ بار بار قرآن ریوائز ہو رہا ہے۔ دور قرآن ہی ہمارا 4 بار ہو گیا، لیکن دیکھیے کہ دور قرآن بھی دیکھیے کہ صرف ایک دورہ ہے، اور وہ کس کو سمجھ آئے گا، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ متشابہات جو ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتْبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فتنے کی خاطر متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وابتغاء تعویلہ، اور اس میں اپنے حسب معمول تعویلات بھی اس کو پہناتے رہتے ہیں، پیش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسے ہے۔ اب یہ جو ذو معنی باتیں ہیں جو قرآن میں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے میننگ الگ الگ اپنی اپنی مرضی سے کہ دیتے رہتے ہیں کہ نہیں اس کا میننگ تو یہی ہے، اس کا میننگ وہ ہے۔ تو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے کیا ہے، گمراہ فرقے ہے۔ تو ایسے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ ان کو الگ طرف، اب دیکھیے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو بتا کر، اس کی دلیل دے کر، وہ یہ بات کو پروف کرتے ہیں کہ آپ درگاہوں پہ جا سکتے ہیں، آپ درگاہوں پہ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، آپ ان سے نظر و نیاز کر سکتے ہیں، آپ ان سے اپنی مرادیں پوری کروا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ پروف کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو پروف کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایسے ایسے قرآن کی آیت کو توڑ مڑوڑ کے وہ اس کی تفسیر اس کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے بیٹھنے والے، ان کے چاہنے والے واہ 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 کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کئی قرآن میں ایسے کئی ذو معنی الفاظ ہیں کہ جن کے پیچھے پڑھ کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تب جیسے کہ بہت ساری چیزوں میں آتا ہے کہ اس طریقے سے آغاز کائنات اور زمین آسمان کی تخلیق کے متعلق سوال کرنے والوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا سواء للسائلین، یعنی کہ سوال کرنے والوں کا جواب پورا ہے۔ اب چونکہ سوال اور سائل دونوں الفاظ ذو معنی ہیں،
تو یعنی کہ اشتراکی ذہن رکھنے والوں کو نے ان الفاظ سے بھی اپنی الگ میننگ نکال لیے، اور یہ زمین سب رزق مانگنے والوں کے لیے یکساں ہے، تو یہ انفرادی ملکیت میں رہنے کے بجائے حکومت کی تحویل میں ہونی چاہیے۔ اب یہ تو واضح ہے کہ اس آیت کا اس ایسے نظریے کی حمایت نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں، یہ سیاق و اسباق جو ہے، تو جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ہستی کے انکار پر اٹھتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے سوالات ان کے دماغوں میں آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا پھر انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کچھ کم ذہن لوگ جو ہیں تو اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ایسی اس کی طرف ایسی اس کے میننگ نکال لیتے ہیں کہ وہ پھر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اب جیسے کہ موٹا موٹا اگر ہم اگزامپل لیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کہاں ہے قرآن میں، تو اس کی میننگ انہوں نے ایسے نکال لیے کہ نہیں اب یہاں پر تو کہیں نہیں ہے۔ تو بس حالانکہ کھلے کھلے الفاظ ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا کہ اپنے چہروں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لو، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب کہاں الگ سے لکھنا چاہیے تھا کہ الفاظ آپ کے ہونا چاہیے تھا کہ نہیں بھائی چہرے کو ڈھانپنا ہے، نوز پیس لگانا ہے، کور کرنا ہے، تو یہ آ گئی بات تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا۔ بلکہ اس میں پھر ان لوگوں نے کیا کہ اس میں نئی چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں، یہاں پر کھلا رکھ سکتے ہیں، وہاں کھلا رکھ سکتے ہیں، ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں، بہت ساری اس میں پھر انہوں نے تعویلیں پیش کر دی۔ بہت سارے ایسے اسکالرز بھی جو بیٹھے ہیں زبردستی کے فتوے دے رہے ہیں۔ فتوے سے کوئی بھی غلط فتویٰ نہیں دے سکتا، اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو وہ خاموش ہو جائے، اس کی نیکی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے اور مجھے اس کا جواب نہیں آتا ہے تو اگر میں خاموش ہو جاؤں، یہ کہوں کہ میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گی، تو اس کی بھی نیکی ہے۔ بلکہ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں اپنی مرضی سے دے دوں کہ کئی میرے اسٹوڈنٹ یہ نہ سمجھے کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو کئی بار میرے ٹیچرز بھی ایسے بڑے بڑے نالجیبل ہیں، لیکن وہ فوراً جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پوچھ کر بتائیں گے۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی ہماری عزت نہیں کم ہو جا رہی اس میں، تو اس میں نیکی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس میں اجر دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا بتا رہا ہے، کہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں بتا رہا انسان۔ تو یہاں پر یہ لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ ایسے کیوں ہے، یہ قرآن میں ایسے کیوں ذکر آیا، یہ یہاں پر ایسے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ شراب کو کیوں منع کر دیا، یہ تو دوا میں تو پی سکتے ہیں، وہ وہاں پی سکتے ہیں کیا، ایسے سوالات کرتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیں کہ عاصم الحکیم کی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کویشچن آنسر سیشن، تو عجیب غریب سے سوالات کرتے ہیں لوگ، تاکہ ان کو اپنی مرضی کے سوال کے جواب مل جائیں۔ تو یہ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے حسب منشا وہ کیا کرتے ہیں، اس کی تعویلیں اس کو پہنانا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کا اصل مفہوم تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس میں سے پختہ علم والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، تو وہ کیا کہتے ہیں جو پختہ علم والے، کہ ہم ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں اور ساری ہی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ دیکھیے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ پختہ علم والے، راسخون کس کو کہتے ہیں، راسخون العلم کس کو کہتے ہیں، کہ جو پکے علم والے، ان کو سارا کچھ پتا ہے، زیادہ ان کو علم کا نالج ہے۔ ہم تو زیرو پہ ہیں، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہم زیرو ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ اگر آپ دیکھیں گے کسی کے پاس جائیں گے، اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے، ہاں کیا تھا، اتنے بڑے پیغمبر تھے، اتنا علم تھا، اور جب وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کو کیا تھا، ان کو وہ ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا۔ تو ہم اپنے آپ کو کیا بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھے تو سب پتا ہے، میں تو قرآن پڑھ چکی ہوں، مجھے تو سارا کچھ آتا ہے۔ یہ کبھی نہ سمجھے، ہم کو کچھ بھی نہیں آتا، زیرو پہ ہیں ہم، ابھی بھی، کل بھی ہم زیرو پہ تھے، آج بھی ہم زیرو پہ۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اسٹارٹ لیا ہے، ہم نے اب اسٹارٹ لیا ہے، قدم بڑھایا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم بھی راسخون فی العلم بن جائیں، کہ راسخ پکے علم والے۔ تو یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پکے علم والے جو ہیں وہ پھر اس میں متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم ایمان لائے اس پر، آمنا بھی ہی۔ بس یہ نیک لوگوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا تو وہ کیسے ہیں، اس میں پھر تعویلیں نہیں ڈھونڈتے۔ پکے علم والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ تعویلوں کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو فتنہ انگیز لوگ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی فکر سے ہم کو دور کر دے، کہ ہم کو اس میں نہ شامل کر، کہ کہیں ہم بھی بہک جائیں
کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں نازل کیا، یہ نہیں، بلکہ راسخون فی العلم، بلکہ ان کو علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، کون سے احکامات ہیں، کیا کیا سب کتاب کے محکمات بھی ان کو پتا ہے، متشابہات بھی ان کو پتا ہے۔ راسخون فی العلم اسی کو کہتے ہیں جن کو ہر طریقے سے علم ہے، پکا علم ہے ان کو، ہر کسی علم میں وہ پیچھے نہیں ہے دین کے۔ تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں، پھر بحثوں میں نہیں پڑتے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کم علم والا کوئی شخص آپ کے ہتھے چڑھ جائے نا، اتنی بحثیں کرے گا، جتنا جاہل انسان ہوگا اتنی بحثیں کرے گا، اتنے سوالات کرے گا کہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن آپ سے پوچھے گا کہاں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ اس نے ساری کتابیں پڑھ ڈالی، کہ آپ کہیں گے فلاں کتاب میں، تو وہ بولے گا ہاں وہ فلاں کتاب میں تو نہیں ہے۔ بلکہ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اعلیٰ علم والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، کیسے کیسے ان کی اعلیٰ علم تھے، علم میں کیسے آگے تھے وہ، لیکن کیسے خاموش رہتے تھے، جب کوئی سوال پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خاموش رہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہم کیسے بولیں۔ تو کیسا ان کا علم تھا، کیسے وہ لوگ تھے، تو پھر وہ کہتے تھے آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے۔ اور پھر کس کس پر، کل من عند ربنا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی ہے بس اللہ تعالیٰ نے اتارا تو بس اللہ کی طرف سے ہے، بس اس کو مانتے تھے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اولو الالباب کس کو کہتے ہیں، عقل والے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل والے لوگوں میں شامل کرے کہ ہم ایک ایک آیت کی، قرآن کی ہم جو آیت پڑھیں ہمیں بھی اس سے سبق ملے۔ کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کون نصیحت حاصل کرتے ہیں، بے وقوف نہیں نصیحت حاصل کر سکتے۔ آپ کوئی بہت ماسٹرز ہے جو انگلش میں کر لیا، جو انہوں نے امریکہ سے پڑھ کے آ گئے، یا جو کینیڈا کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آ گئے، ان کو یہاں پر اولو الالباب میں نہیں شامل کیا گیا، بلکہ جو سب نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو جو متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، اور جو اللہ کے علم کو اللہ کی طرف سے ہے یہ کہہ کر آمنا بھی ہی کہتے ہیں، ان کو اولو الالباب کہا گیا۔ چیک کریں کیا ہم ہیں اولو الالباب، اور نہیں ہے تو دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اولو الالباب بنائیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے گزرتی ہیں اور پھر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ ہم نے آج پڑھ لیا تو ہم کو کل سے عمل کرنا ضروری ہے، کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے ہم کو کوشش کرنے کے لیے ٹائم لگے گا، سال لگ جائیں گے، مہینے لگ جائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اللہ تعالیٰ کو بول تو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کر دی شروع اس پر عمل کرنے کی۔ ہاں ٹھیک ہے آج تو ایک دن میں تو نہیں ہمارے اندر چینجز آ جائیں گے، لیکن یہ نصیحت جو قرآن جو نصیحت ہے ہمیں ایک ایک چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سی چیزوں سے رکنا ہے، کون سی چیزیں اللہ کی مرضی کے ہیں، کون سی چیزیں اللہ کی ناراضگی کے ہیں، ساری چیزیں ہمیں قرآن نے بتا دی نا۔ تو یہاں پر بھی بتا دیا گیا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ ہر کوئی اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتا، صرف اولو الالباب، عقل والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیا کریں اللہ ہمیں بھی عقل والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں ہم بھی تو جاہل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بھی تو کہیں بے وقوف نہیں ہے، کہیں ہم بھی اس میں چیزیں تو نہیں تلاش کرتے کہ نہیں یہ کہاں لکھا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں لکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ احکام کیوں نازل کر دیا، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے نہیں ہوگا، یہ تو کرنا مشکل تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ 5 نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ 500 نمازیں اگر رکھ دیتا تو انسان کیا کرتا، سارے کام کاج چھوڑ کے اسے صرف نمازیں ہی پڑھنا پڑتا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسی آسانی پیدا فرما دی۔ اس کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا، کبھی آسمان کو دیکھ کر غور و فکر کیا کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور آسمان دیکھیے، سورج دیکھیے اپنے ٹائموں پہ برابر اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں۔ کون غور و فکر کرتا ہے؟ یہ اولو الالباب، عقل والے لوگ ہر جگہ پہ غور و فکر کرتے ہیں، ہر چیز، ایک چھوٹی سی چڑیا ان کے سامنے آ جائے، چھوٹی سی چونٹی ان کے سامنے آ جائے تو اس پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ اولو الالباب۔ دیکھیے کہ عقل والے لوگ جو ہوتے ہیں، اب ایک کلاس میں آپ دیکھیے کہ ایک کلاس میں 10 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، لیکن اس میں سے عقل والے تھوڑے سے ہوتے ہیں، فرسٹ بینچر جن کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ ٹیچر نے پڑھایا اور وہ جب ٹیسٹ لیا تو انہوں نے 100 آؤٹ آف 100 مارکس لے، اور وہی پیچھے کے جو بچے بیٹھے تھے وہی ٹیچر نے ان کو بھی وہی پڑھایا، لیکن وہ کوئی فیل ہو گئے، کوئی پاسنگ پہ گئے، کوئی باؤنڈری تک آئے۔ تو سب کے لیول الگ الگ ہے نا دماغ کے۔
تو یہاں پر بھی جو اولو الالباب کا ذکر ہو رہا ہے عقل مند لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو عقل مند لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں سبق حاصل کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس سے میں کیا سبق حاصل کروں. آج جو میں نے آیت پڑھی اس سے میں نے کیا سبق حاصل کیا، میرے اندر کیا چینجز ہوئے، کچھ میں نے چینجز اپنے اندر کیے یا نہیں کیے. پھر یہ دعا بھی کیا کرتے ہیں، دیکھیے کہ اولو الالباب جو ہے ان کی دعا کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت مل جانے کے بعد اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا فرما، ٹیڑھا نہ کر دے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، جبکہ ہدایت تو نے دے دی اور اپنے یہاں سے ہدایت عطا فرما. وہب لنا من لدن کا رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں ہدایت عطا فرما، رحمت عطا فرما. انکا انت الوہاب، اور تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ تو ہی دینے والا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ دعا ان لوگوں کی کیسی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، انڈر لائن کیجئے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس انڈر لائن ہوگی یہ دعا، جب ہم نے دورہ قرآن میں انڈر لائن کروائی تھی آپ کے پاس آیت نمبر 8 آپ نے انڈر لائن کی تھی. جو بہنوں نے انڈر لائن کی تھی ان کے پاس ہوگی انڈر لائن کی ہوئی. تو یہ کیا دعا ہے؟ یہ دعا ہم کو ہر وقت پڑھنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کیا ہے ہمارے رب تمہارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی. اب ضروری نہیں کہ کوئی ہدایت والا انسان ہدایت پر ہی مرے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ اتنا اور نیکیوں پر شامل تھا، ہر چیز کرتا تھا، لیکن آخری وقت میں اس کا ایمان ایسا ڈگمگا گیا کہ وہ کافی دنوں تک موت کی سختیوں میں رہا، اور بعد میں اس نے کہا کہ مجھے قرآن لا کر دو. اور قرآن جب اس کے پاس لے کر آیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں. تو دیکھیے کہ اس کا خاتمہ کہے پہ ہو گیا، انکار پہ ہو گیا. تو یہ انسان جو ہم ایک سٹوری ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایک مؤذن تھا جو اذان دیتا تھا اور بعد میں اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تو اس کا بھی خاتمہ کہے پہ ہوا، اسلام سے ہٹ گیا وہ. تو انسان کا خاتمہ کیسا ہوگا ہم یہ نہیں بول سکتے. اور کسی نیک انسان کو دیکھ کر یہ بھی دعا مت کیجیے کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ آخری فیوچر میں ان فیوچر وہ کیا بننے والا ہے، کیا سے کیا چینج ہونے والا ہے. کیونکہ انسان کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. ہاں کس کی وجہ سے بننے کی ہم دعا کر سکتے ہیں، صحابہ کے جیسا، انبیاء کے جیسا، ان کے جیسی کوالٹیز اللہ ہمارے اندر پیدا کر. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت عائشہ کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، ان کی بایوگرافی پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو پا چکے، اب یہ تو فلاح پا چکے نا، یہ لوگ یہ تو کامیاب ہو گئے. ان کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان کے جیسا بنا. کوئی آپ کے سامنے کوئی ایک نیک انسان نظر، اللہ مجھے بھی آپ کے جیسا بنا دے، نہیں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں. کیونکہ انسان کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں وہ کبھی ظاہر نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہدایت مل جانے کے بعد. کیونکہ ہدایت کا مل جانا ایک اللہ کی نعمت ہے. کسی کو ہدایت مل گئی یہ ایک بہت بڑا آنر ہے کہ دیکھیے کہ ہم کو ہدایت مل گئی، ہم قرآن کی طرف آ گئے، ہم کو ہدایت مل گئی، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم کو ہدایت مل گئی. سب سے پہلے ہماری ہدایت وہیں سے شروع ہوئی کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے. اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج ہم بھی پوجا کرتے بیٹھتے، یا کسی گرجا میں جاتے، کسی چرچ میں جاتے. ہمیں کیا پتا ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. ہم جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے وہی ہم بھی کرتے. تو الحمدللہ کہیے ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے اسلام والے گھروں میں پیدا کیا. ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، ہمارے سب گھر والے اسلام پر قائم. تو اب ہم کو ایک راہ تو مل گئی، سیدھی راہ تو مل گئی، اسلام پر چلنے والی راہ تو مل گئی. لیکن اب یہ نہ ہو کہ کوئی چیزیں راستے میں ایسی آئیں جو ہم کو بہکا دیں. آج زیادہ تر جنریشن ایتھسٹ ہو رہی ہے کہ ان کے برینز کو واش کیا جا رہا ہے. جب وہ پڑھنے کے لیے دوسرے کنٹریز میں جا رہے ہیں تو وہاں جا کر وہ اپنے دین کو بھلا بیٹھے ہیں. بہت ساری ایسی ہم آئے دن باتیں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ ایتھسٹ ہو گیا، فلاں کے بچے نے دوسری لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اسلام چھوڑ دیا. شادی کرنے کی خاطر بھی لوگ اسلام چھوڑ دیتے. تو یہ کیا ہے؟ اسلام ہدایت مل جانے کے بعد ٹیڑھا پن آ گیا، دلوں کو ٹیڑھا ہو گئے، دل ٹیڑھے ہو گئے نا پھر ان کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور کیجیے. بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، بعد از ہدیتنا، کہ اس کے بعد تو نے ہدایت عطا کر دی. وہب لنا من لدن کا رحمہ،
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ سوچے کہ نہیں مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے رحمت مانگنے کی، میں تو نمازی بھی پڑھ رہی ہوں، میں تو عبادتیں بھی کر رہی ہوں، میں تو اپنے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، بلکہ ہم اللہ کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے انسان بے بس ہے اللہ کے آگے، کہ اگر اس کی رحمت اس کو نہ ملے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جنت میں بھی نہیں جا سکتا، دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ کی رحمت اس پر نہ ہو تو۔ آپ دیکھیں کہ کتنی محنتیں کر لیں، کتنی کچھ بھی کر لیں، کوششیں کر لیں، لیکن انسان اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ کی رحمت ہر وقت مانگنی چاہیے، اللہ تیری رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ دے۔ اللہ ہر وقت اللہ کی رحمت مانگا کریں کہ اللہ کی رحمت جن پر ہو گئی پھر وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ وہ ہم فلاح پانے والے کون ہیں؟ جن کو اللہ کی رحمت مل گئی، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو چھپا لے۔ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تیری رحمت اگر نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں، دنیا بھی نہیں پا سکتے، آخرت بھی نہیں پا سکتے، نہ ہم جنت میں جا سکتے، نہ ہم دوزخ سے بچا سکتے اپنے آپ۔ اللہ کی رحمت کی بہت ضرورت ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت مانگا کریں۔ اس بات کو نہ سوچے کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معافی کر دے گا، کیا ضرورت ہے مانگنے، مغفرت مانگا کریں، بخش مانگا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت تیری رحمت کا سوال کیا کریں۔ انکا انت الوہاب، اور بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ہم کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کیسے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ساروں کو ساری چیزیں بھی دے دے تو اس کے خزانوں سے سوئی کی نوک پر جتنا پانی آتا ہے اتنا بھی ختم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر چیز دینے والا ہے اور کوئی چیز میں کمی نہیں کرنے والا ہے، جتنا مانگو تم اتنا دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر خزانے دینے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم نے کیا پڑھا اللہ کے بارے میں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کبھی بھی ڈپریس نہ ہوا کریں، کوئی چیز چھن جائے، کوئی چیز پریشانی آ جائے، کوئی حالت ایسے آ جائے زندگی میں، پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو مایوس ہوتے ہیں پھر وہ مومن بندے نہیں ہوتے۔ تو ہر وقت اللہ کی رحمتوں کو بھی مانگا کریں اور یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو سب عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین لیا یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیماری دی یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو آزمائشیں دی وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں بڑھا رہا ہے، اس کے گناہ مٹا رہا ہے، اور جب وہ جائے گا تو وہ دیکھے گا ایک دم اعلیٰ درجے پر پہنچ ہوا ہے، بلکہ اس کی نیکیاں کوئی نہیں تھا ایسے، چھوٹی سی نماز ہے، تھوڑی سی نماز مٹھ لے کر وہ اللہ کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں۔ اللہ یہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا، رحمتیں۔ کیسے؟ آزمائشوں میں پھنسا ہوا تھا، ہمیشہ آزمائشوں میں گھرا ہوا تھا اور صبر کرتا تھا، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا تھا، ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھا کریں۔ یہ نہ سوچا کرے کہ اچھا اب پیسے ہوگا، اب تو نہیں ہو سکتا، اب تو مشکل ہے۔ مشکل کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کوئی چیز نہیں۔ ہم ہر بات میں امید رکھیں، توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جو ڈپریس ہوتے ہیں نا لوگ، ڈپریشن میں جو چلے جا رہے ہیں، آج کل بہت کامن بیماری ہے ڈپریشن، انزائٹی۔ مومن بندہ کبھی ڈپریس نہیں ہوتا، مومن بندے کو کبھی انزائٹی اٹیکس نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے آج اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، کل کچھ میرے لیے اچھا رکھا ہوگا، آج یہ آزمائش ہے کل ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اتنا بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی آپ کو یہ نہیں فیل ہوگا کہ میں پریشان حال ہوں، میرے اوپر ہی ساری پریشانیاں آ گئی، میرا ہی سب کچھ چھن گیا، میرے بچے چلے گئے، میرا شوہر چلے گیا، میری دھن چلے گیا، میری دولت چلے گئی۔ نہیں، اس پر رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی آزمائشیں دے رہا ہے، بیماریاں دے رہا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ کسی کو دولت کا مل جانا، کسی کا دولت چھن جانا، یہ دونوں اللہ کی عطا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کے بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ دولت دیتا ہے اسے دین سے دور کر دیتا ہے، اپنی محبت سے دور کر دیتا ہے۔ کیا ہمیں چاہیے ایسی دولت؟ ارے مٹی ڈالیں ایسی دولت پر جو ہمیں اللہ کی محبت سے دور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملنا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور توکل بھی کرنا چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ جب بھی آپ کچھ مانگے نا تو پوری امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو تو بڑا عطا کرنے والا ہے، انک انت الوہاب۔ آپ ایسے دعائیں کرتے وقت آپ ایسے بول سکتے ہیں،
اللہ آپ تو वहाब है ना, आप तो मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे अता कर सकते हैं आप, आपके खजानों में तो कोई कमी नहीं है। इस तरीके से दुआएं किया करें। इनका जामे नासी, यकीनन तू जमा करने वाला है नासी लोगों को, लियौमिल ला रैब फी, एक दिन कि नहीं है इसमें कोई शक, डे ऑफ जजमेंट, कयामत का दिन, कि हमें पता है अल्लाह ताला, हम इस बात को मानते हैं कि बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को इस दिन कि जिसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग कयामत को झुठलाते हैं। अब जो नॉन मुस्लिम तबका है, बहुत सारे मुसलमान लोग भी ऐसे हैं जो क़यामत का यकीन ही नहीं रखते। वो कहते हैं कि बस यही ज़िंदगी है, इसमें एंजॉय करो, बाद में कोई ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। बल्कि मोमिन जो बंदा होता है वो इस बात पर यकीन करता है कि लियौमिल ला रैब फीह, कि वो दिन, उसमें कोई शक है ही नहीं, वो दिन आने वाला है, डे ऑफ जजमेंट। हमें पता है कि वहां पर हिसाब किताब होगा, हमारे आमाल नामे खोले जाएंगे, अल्लाह ताला हमें आमाल नामों के हिसाब से, अपनी रहमत से जन्नत और दोज़ख के फैसले करेगा। हर चीज हमने पढ़ी है ना, डे ऑफ जजमेंट के दिन क्या होगा, कयामत क्या होगा, हम उस पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला, हम ईमान लाते हैं उस दिन पर कि वो दिन आने वाला है। फीही, इसमें, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युखलिफुल मिआद, खिलाफ वर्जी नहीं करेगा वादे की। बेशक अल्लाह ताला ने जो वादे हमसे किया है, जन्नतों के वादे, रहमत के वादे, माफ करने के वादे, मगफिरत के वादे, वो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। उम्मीद रखें आप, अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा, अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा। ये सारी चीजों की उम्मीद रखा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कह दिया, वादे किए ना उसने हमसे मगफिरत के, अल्लाह ताला ने हम पे रहमत के वादे किए, मगफिरत के वादे किए, माफ करने का अल्लाह ताला ने वादा किया हमसे। तो हम कुरान में पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला से ये भी उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला, हम तो ये उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला तो खिलाफ वर्जी नहीं करेगा वादे की। इंसान जो है 10 वादे करता है, 10 बातें करता है, फिर मुकर जाता है, लेकिन अल्लाह तो वैसे नहीं है ना। अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला इंसान को वो सब कुछ अता करेगा जो उसने उनसे वादा किया था। आजमाइशों के बदले उसको क्या क्या नेमतें मिलने वाली है ये हमको नहीं पता, अल्लाह का वादा है। मोमिन बंदों के साथ अल्लाह का वादा है मगफिरत का, रहमत का, जन्नतों का, आला दर्जात का, जन्नतुल फिरदौस का। ये वादे हैं ना अल्लाह के। हमने देखा ना, अब हम आगे आगे भी देखेंगे और पीछे पीछे भी हमने देखा कि अल्लाह ताला ने वादा किया है मोमिनों से जन्नतों का। ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, पढ़ा ना हमने बार बार। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला के वादे हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू, और बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुगनिया, हरगिज नहीं काम आएंगे उनसे, अम्वालहुम, इनके माल, वला औलादुहुम, और ना उनकी औलाद, मिनल्लाहि, अल्लाह के अजाब से बचाने में, शैअन, कुछ भी, व उलाइका हुम, और यही लोग हैं, वकूदुन नार, ईंधन आग का, आग का। वकूद किसको कहते हैं, ईंधन। जैसे हम दुनिया में अगर हम ईंधन किसकी ईंधन के तौर पर हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी से हम आग लगाते हैं, पेट्रोल से हम आग बढ़ाते हैं, इसी तरीके से। तो वहां पर अल्लाह ताला के पास भी आग का ईंधन होंगे वो लोग। तो ऐसे लोग जिनके जो लोग कुफ्र करते हैं तो उनकी कोई चीज काम नहीं आएगी। अब उनका इनकार स्टार्ट से ही कुफ्र है, तो फिर वो अल्लाह ताला के पास ना उनके माल काम आएंगे, ना उनकी औलाद। औलाद है, सब काम गलत काम ही कर रही है। जब माँ बाप गलत काम करेंगे, माँ बाप कुफ्र में पड़ेंगे। हमने कभी नहीं देखा कि जो बुरे काम करने वाले माँ बाप हैं उनके बच्चे बड़े नेक हैं, ऐसे नहीं देखा। कि जो माँ बाप को देखते हैं बच्चे वही करते हैं। तो इसी तरीके से जो लोगों ने कुफ्र किया तो उनके कोई काम नहीं आएंगे, ना उनके माल। अब वो हमने ये भी पढ़ा ना कुरान में कि इंसान क्या कहेगा, फिदिये में सारी दुनिया दे दे और मुझे छुड़ा ले, तो उनके माल वहां पर काम नहीं आएंगे। उनकी औलाद को भी देना पसंद करेगा। इंसान कहेगा कि अल्लाह मेरी औलाद को ले ले, मेरे बदले दोज़ख में इसको डाल दे, लेकिन वो उसको भी नहीं कबूल किया जाएगा। ना उनके माल काम आएंगे, ना उनकी औलाद काम आएगी, और यही लोग आग का ईंधन है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला ना हमें काफिरों में से बना, अल्लाह ताला ना हमें आग का ईंधन बना। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। दुआओं को समझने की कोशिश किया करें, समझ कर पढ़ने की कोशिश किया करें। जब भी आप दुआएं पढ़ें ना तो आपको उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, तब आपको इसका ज्यादा मजा आएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, दुआ आपने पढ़ ली, जल्दी जल्दी आपने पढ़ ली, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, आपको क्या पता चला, क्या पढ़ा आपने, क्या समझा आपने। आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप दुआएं मांगे ना तो आराम आराम से, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा मत होने दे। देखिए समझ आ रही है ना आपको। मुझे उम्मीद है कि क्लास के बाद आपको ये दुआ खुद ही समझ आ जाएगी, भले ही आपने इसका लफ्ज़ तर्जुमा नहीं याद किया है,
لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو ایسے آرام آرام سے ایک ایک الفاظ کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں، تاکہ ایک ایک الفاظ آپ کے دلوں تک شیرینی گھولے، مٹھاس اتار دے۔ دعا کے الفاظ کی مٹھاس ہمارے اندر اترنی چاہیے، تب کہیں جا کے دعا قبول ہوگی نا۔ کہ ہم ایسے دعا کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، بس جیسے کہ کوئی ہم ریس کورس میں ہیں ہم، کہ جب دوڑ رہے ہیں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جیسے دوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے ریسنگ میں لگا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جلدی جلدی مجھے پڑھنا ہے، کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، اتنی دعائیں اور بھاگنا ہے بس۔ نہیں، بلکہ آپ دعائیں جب کریں گے نا تو ایک ایک دعا کے الفاظ کو اپنے اندر اتارا کریں، اس کی مٹھاس کو محسوس کیا کریں، اس کو فیل کیا کریں۔ کہیں آپ کو رونا آنا چاہیے، کہیں آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب یہ بات آ رہی ہے کہ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر، تو اللہ کی رحمت کی بھیک مانگا کریں، گڑ گڑایا کریں کہ اللہ ہم کیا مانگ رہے ہیں آپ سے، اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے مانگیں یہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے ہر چیز جب مانگے نا اللہ تعالیٰ سے تو ایسے مانگے کہ ایک فقیر مانگتا ہے۔ اب دیکھیے کچھ فقیر ہمارے گھروں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، جب تک نہ دو تو پھر وہ نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی ایسے ہی مانگا کریں، فقیر بن جائیں، عاجزی اور انکساری کرنے والے بن جائیں، ذلیل اور رسوا ہو جائیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے دینے والا، تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے تو پھر ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 10 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔